ایک روز سیدنا امیر ابوالعلا اپنی خانقاہ کی مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے کہ ایک جوگی مینا کا پنجرا ہاتھ میں لیے اسی راہ سے گزر رہا تھا کہ آپ نے اسے دیکھ کر اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس جوگی کو پنجرے سمیت یہاں لے آؤ۔ جب جوگی آپ کے پاس آ کر کے بیٹھا تو آپ نے وضو کیا اور 2 رکعات نفل کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد وضو کا پانی جو بچا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے اس پنجرے پر ڈال دیا اور دروازہ پنجرے کا کھول دیا۔ بس وہ مینا پنجرے سے نکل کر ایک خوبصورت لڑکی بن گئی۔ سیدنا امیر ابوالعلا نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹی اپنا حال تو بیان کر۔ اس نے عرض کیا کہ اے حضرت، میں ایک ہندو زمیندار کی بیٹی ہوں، اپنے دروازے پر کھڑی تھی کہ اس جوگی نے جو مجھے دیکھا تو عاشق ہو گیا اور جادو سے مجھے مینا بنا کر پنجرے میں رکھ لیا، اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے اور رات کو بصورت اصلی بنا کر میری بے آبروئی کرتا ہے۔ ایک مدت سے اسی عذاب میں گرفتار ہوں، آج اپنی قسمت کی رہبری سے آپ تک پہنچ گئی۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تجھ کو خواہش اپنے گھر جانے کی ہو تو ابھی پہنچا دوں۔ اس نے التماس کیا کہ اے حضرت، میری قسمت میں جو تھا سو ہوا، اب آرزو یہی ہے کہ مجھ کو مسلمان کر کے اپنی اچھائیوں کے راستے میں داخل فرمائیے کہ آپ کی خانقاہ کی جاروب کشی کیا کروں، آپ کا قدم چھوڑ کے جو کہیں جاؤں تو مجھ سی بے نصیب کوئی اور نہیں۔ آپ نے اسی وقت اس کو مسلمان کیا اور فرمایا کہ بیٹی یہ تیرا ہی گھر ہے، شوق سے رہ۔ اس کے بعد جوگی سے ارشاد فرمایا کہ جوگی جی تم تو فقیر کہلاتے ہو کہ ایسی غلط حرکت کرتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے کہ تم نے فقیری کا نام ڈبو دیا۔ سیدنا امیر ابوالعلا کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ جوگی رو پڑا اور دوڑ کے حضرت کے قدموں پر جا گرا اور خود بخود کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ سیدنا امیر ابوالعلا نے ان دونوں کا نکاح آپس میں کر دیا اور وہ دونوں عورت و مرد حلقہ مریدوں میں آپ کے داخل ہو کر مدت العمر خانقاہ سے کہیں باہر نہ گئے۔ ان جوگی کا نام حضرت نے صوفی اولا قلی رکھا تھا۔ وہ بڑے اولیاء صاحب مقامات سے ہوئے اور وہ بی بی زاہدہ بھی ولیہ کاملہ ہوئیں۔ ان دونوں کا مزار سیدنا کی درگاہ کے پائیں کی طرف احاطے سے باہر ہے اور جوگی جوگن کے نام سے مشہور ہے۔